کسی عالم دین کو رجوع یا وضاحت ضروری نہیں کہ وہ آپ کے 100% مزاج کے مطابق اجلہ علماء اور اکابر مفتیان کرام کی موجودگی میں جو فیصلہ ہو چکا اسے دل کی گہرائی سے قبول کیجیے۔ یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ 17 نومبر کی رات بحریہ ٹاؤن میں علماء اہل سنت اکابرین امت سادات کرام کا جو گرینڈ اجلاس ہوا، جس میں اعلامیہ اور شرعی فیصلہ سنایا گیا، اس پر کچھ بات کرنی ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ یقیناً اہل سنت کو جو حالیہ خوشخبری نصیب ہوئی، یہ خبر ہر کسی کے لیے مسرت اور خوشی کا سبب ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اس پر اللہ کریم کے حضور لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، اور ان تمام علماء اہل سنت کے لیے جزائے خیر کی دعا کریں جنہوں نے اس کار خیر میں مہینوں محنت کی، راتیں جاگ کر وقت دیا، اور اس معاملے کو انتشار سے نکال کر امن، محبت اور اتحاد کی طرف لے آئے۔ اجلہ علماء اور اکابر مفتیان کرام کی موجودگی میں جو فیصلہ ہو چکا اسے دل کی گہرائی سے قبول کیجیے اور اللہ کریم سے مزید خیر طلب کیجیے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ کسی عالم دین کو رجوع یا وضاحت ضروری نہیں کہ وہ آپ کے 100% مزاج کے مطابق ہو۔ اگر آپ صاحب علم ہیں اور اپنے علم کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دوسرے عالم کے بارے میں بھی یہی حسن گمان رکھیے کہ وہ بھی اپنے علم کی بنیاد پر وضاحت اور رجوع کرتا ہے۔ میں یہاں پر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے اصل کلمات آپ کو 3 حصوں میں کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو وہ گفتگو طویل ہے، لیکن یہ کوئی 30 سیکنڈ کے 3 مقامات میں انہی کی زبانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سماعت کیجئے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطائے اجتہادی ہی تھی۔ عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ما قبل اور ما بعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا، چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے۔ جی، یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، اس کے بعد مزید یہ گفتگو بھی سماعت کیجیے۔ نیز محفوظہ عن الخطا کہ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان سے کبھی نہ کبھی لازماً گناہ کا صدور ہوتا ہے، خواہ انتہائی نادر ہی کیوں نہ ہو۔ پس محفوظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہ سے بالکل محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔
میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ محفوظہ کے لحاظ سے جو غلط فہمی عوام میں پھیلائی جا رہی تھی اس کی بابت آپ نے سنا۔ اب آخر میں آپ ان کا واضح لفظوں میں رجوع اور معافی اور یہ ساری چیزیں اور بارگاہ سیدہ میں بندہ ناچیز سیدات نساء العالمین و سیدات نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری ہر لغزش کو معاف فرمائے اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ یہ آپ نے گفتگو کے 3 مقامات سماعت کر لیے ہیں۔ آخری مقامات جس میں قبلہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سیدہ کی بارگاہ میں معافی، اللہ کی بارگاہ میں معافی، اور پھر سیدہ پاک کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ہر لغزش کو معاف فرمائے اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ میرا خیال اب اس کے بعد اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن پھر بھی اختلاف رکھنے والوں کے نام میں ادب سے ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ میں نہایت ادب، خلوص اور حسن نیت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور ان احباب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی تک اس معاملے میں مطمئن نہیں ہوئے وہ یاد رکھیں کہ وہاں جو 10 20 یا 30 علماء بیٹھے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ شخصیات ہیں جو اہل سنت، دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے محافظ ہیں۔ وہ چند مہینوں، چند سالوں سے نہیں، وہ دہائیوں سے علم کی خدمت میں مصروف، حدیث و فقہ کے امین، خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل، پیکر علم و عمل، ان میں سے کئی کی دینی خدمات نصف صدی پر محیط ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ان کے لاکھوں شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد موجود ہیں، اور آگے پھر ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد موجود ہیں۔ ایسے اہل علم پر اعتماد کرنا ہم سب کی دینی، ملی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے اکابر، اپنے علماء، اپنے شیوخ اور اپنے سینئر اساتذہ پر اعتماد کھو دیں تو پھر دین کی خدمت، علم کی روایت اور امت کی رہنمائی کا پورا نظام کمزور ہو جائے گا، اور یہ امت کے لیے کسی خیر کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد بھی رکھنا چاہیے اور ان کے فیصلے میں خیر بھی تلاش کرنی چاہیے۔ اور اہل سنت کے لحاظ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت دنیا میں بھی اکثریت ہیں اور پاکستان میں بھی اکثریتی آبادی اہل سنت و جماعت کی ہے۔ ہم مجدد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، داتا گنج بخش علی حجویری، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی اور پیر میر علی شاہ گولوی کے علمی ورثے کے وارث ہیں۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی تقسیمات میں نہیں بٹنا، بلکہ اہل سنت کی عظیم چادر تلے متحد رہنا ہے۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا، اختلاف برا نہیں، مگر انداز اختلاف برا یا اچھا بناتا ہے۔ اور اہل سنت کے کارکنان سے بھی عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، ہماری ایک پوسٹ، ہمارا ایک جملہ، ہمارا ایک کمنٹ، ہمارا ایک شعر امت کو جوڑ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہم آگ پر تیل ڈالنے والے نہیں بلکہ آگ بجھانے والے بنیں۔ ہم نفرت بڑھانے والے نہیں
بلکہ اتحاد کی خوشبو پھیلانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ اس خیر کو دائمی فرمائے، اہل سنت کو مزید متحد فرمائے اور ہمیں فہم، حکمت، حلم اور وقار کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔